معزز بلوچ راج اور دنیا بھر میں ہمیں سننے اور ہماری آواز بننے والوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم گزشتہ 4 دن سے آل پارٹیز کے ثالثی ریاست کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران بار بار ریاست سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ ریاست سازگار ماحول پیدا کرے، بلوچستان بھر میں پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال بند کرے، راستے اور انٹرنیٹ کھول دے جن کی بندش سے پورے مکران میں خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ 9 دنوں سے لوگوں کے اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ریاست ہمارے آئینی اور قانونی مطالبات کو تسلیم کرنے کی بجائے مذاکرات کے نام پر ہمیں مسلسل ہراساں کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے۔ اگر دھرنا ختم نہیں کیا گیا تو قتل عام کر کے دھرنے کو ختم کرائیں گے۔ یہ تمام کریک ڈاؤن راجی بچی کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ راجی بچی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ جلسہ کیا جائے گا بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کے پامالیوں کے خلاف۔ ہم 4 دن سے مذاکرات کے دوران بار بار ریاست سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان بھر میں پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال بند کرے تاکہ مذاکرات آگے بڑھ سکے، لیکن ریاست طاقت اور تشدد کے استعمال کو بند کرنے کے بجائے اس میں شدت لا رہی ہے۔ ان 4 دنوں کے جاری مذاکرات کے دوران بھی کوئٹہ اور کراچی سے پرامن مظاہرین کو گرفتار کیا گیا اور ان پر بے رحمانہ تشدد کیا گیا، جبکہ کل ریاست نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی۔ نوشکی میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید جبکہ متعدد کو زخمی کر دیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ریاست میں قانون اور آئین نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ ایک جانب ریاست نے اپنی انتظامیہ اور وزراء کو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا انتظامیہ اور وزراء ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اب کوئی طاقت اور تشدد کا استعمال نہیں ہوگا، لیکن دوسری جانب گوادر میں جاری مذاکرات کے دوران نوشکی اور کراچی میں پرامن مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بربریت کی بدترین مثال قائم کی جا رہی ہے۔ ریاست پاکستان اپنے ہر قدم کے ساتھ ثابت کر رہی ہے کہ بلوچستان میں پرامن احتجاج کو بھی کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پرامن احتجاج کی اجازت تو خود پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے، لیکن ریاست گوادر میں ایک پرامن دھرنے کے خلاف اپنی پوری طاقت بلوچ قوم کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ پرامن دھرنے کے بدلے پورے بلوچستان کو گزشتہ 10 دنوں سے مکمل سیل رکھا جائے؟ پورے مکران میں اس وقت کرفیو نافذ ہے۔ ریاست بلوچوں کو بندوق اور بھوک دونوں سے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر چکی ہے، اور اس وقت پورے بلوچستان میں 5 جگہوں میں دھرنے دیے جا رہے ہیں اور پورے بلوچستان میں احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات اس عمل کا ثبوت ہے کہ یہ تحریک پورے بلوچ قوم کی تحریک ہے، اور اس تحریک کو کچلنے سے پورے بلوچستان میں اس کے پرتشدد اور منفی اثرات آئیں گے۔ مذاکرات اب صرف ان نکات پر ہوں گے، کیونکہ ہم مذاکرات کے پروسیس سے گزر چکے ہیں اور اب اندازہ ہو چکا ہے کہ انتظامیہ اور صوبائی حکومت اختیار نہیں رکھتی ہے کہ اس واقعے پر آ کر مذاکرات کر سکے اور اس تمام مسئلے کو حل کر سکے۔ پہلا یہ ہوگا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ مزید فورسز کی جانب سے کسی بھی قسم کے تشدد کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ خود گوادر آئے اور ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کر کے اعتراف کرے کہ اس پورے دورانیے میں ہونے والے نقصانات کا ذمہ دار خود حکومت بلوچستان ہے، جنہوں نے اس عوامی پرامن پروگرام کو تشدد سے کچلنا چاہا، اور حکومت بلوچستان دونوں جانب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کی مذمت کرے۔ تمام مظاہرین جنہیں بلوچ راجی بچی کے حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے یا گھروں سے چھاپے لگانے کے بعد جبری گمشدہ کیا گیا ہے، فوری طور پر رہا کیے جائیں اور ان پر درج تمام FIR ختم کیے جائیں۔ نوشکی، تربت اور گوادر میں ہونے والے اسٹریٹ فائرنگ میں زخمی اور شہید ہونے والے مظاہرین کا FIR کور کمانڈر FC پر درج کیا جائے۔ تمام راستے کھول دیے جائیں۔ مکران میں غیر اعلانیہ کرفیو فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ گوادر میں پانی فوری طور پر بحال کیا جائے اور خطے بھر میں انٹرنیٹ سروسز فوری طور پر بحال کیے جائیں۔
حکومت پاکستان اس بات کو نوٹیفائی کرے کہ راجی مچھی کے شرکا یا مدد کرنے والے کسی بھی شخص کو نہ ہراساں کیا جائے گا اور نہ ہی مزید اس حوالے سے کوئی FIR درج کی جائے گی اور نہ ہی مستقبل میں کسی پرامن پروگرام پہ غیر ضروری طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ اس راجی مچھی کے دوران ریاستی اہلکاروں نے عام عوام کو جتنا مالی نقصان دیا ہے، جن میں ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرنا، گاڑیوں کو جلانا یا ذاتی سامان ضبط کرنا، حکومت بلوچستان ان نقصانات کا ازالہ خود کرے گی۔ ہم ریاست پر واضح کرتے ہیں کہ آپ ظلم کی تمام حدود پار کر کے بھی پورے بلوچستان سے لاکھوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اگر اس بربریت اور درندگی کے خلاف لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو اس عوامی سیلاب میں آپ کی طاقت اور غرور سب غرق ہو جائے گا۔ ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کی خطرناک صورتحال کا مکمل نوٹس لیں۔ گوادر سمیت پورے مکران میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اقوام متحدہ کا نوٹس لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح گوادر کو محاصرے میں لیا گیا ہے اور انٹرنیٹ بند ہے تو ہمیں ایکسس نہیں ہے کہ یہاں پہ ہونے والی صورتحال کو ہم پہنچا سکیں، اور بلوچستان میں سوشل میڈیا ہی موبائل ذریعہ ہے جو یہاں پر ہونے والے موومنٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک ذمہ دار صحافی ہونے کی حیثیت سے بلوچستان میں جاری جو ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر کوریج دیں اور ایک ان بائسڈ رپورٹ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور آج ہمیں یہ خطرہ بھی ہے کہ پورے بلوچستان میں جو دھرنے جاری ہے ان کو ختم کرنے کے لیے وائلنس کا استعمال کیا جائے گا، اور اس وقت گوادر دھرنے میں بھی پھر سے وائلنس کا استعمال کیا جائے گا، اور اس کی ذمہ دار ریاست اور اس کے تمام ادارے ہوں گے۔ یہاں پر بیٹھے شرکا بلوچ یکجہتی کمیٹی پرامن طور پر بیٹھے ہیں اور اب پھر سے سنجیدگی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سنجیدگی سے مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے آئے گا وہ خود اختیار رکھتا ہو۔ آج یہ تحریک بلوچستان کے گھر، شہروں اور سڑکوں میں ہیں اور ہزاروں لوگ اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب ریاست پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک سنجیدگی کے ساتھ اس تحریک کو سنے گی، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو سنے گی، یا پھر سے اپنے تاریخ کو دہراتے ہوئے وائلنس کا استعمال کرے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایکسس نہیں ہے انٹرنیٹ کا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے دھرنے کے خلاف یا اس پر کتنی اس قسم کا بیان آ رہا ہے، اور ہم نے جو مذاکرات 3 دن پہلے کیے تھے ہم ان مذاکرات پر آج بھی قائم ہیں۔ اس مذاکرات کی پہلی شرط یہی تھی کہ پورے بلوچستان اور کراچی میں جتنے مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے گا، تمام FIRs خواش کیے جائیں گے، اور راجی مچھی کے سلسلے میں اور مزید تشدد استعمال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی شخص کو ہراساں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ 3 دنوں کے دوران کراچی میں 3 FIRs جاری کیے جا چکے ہیں، جس میں سینکڑوں لوگوں کو، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے، اور نوشی میں FC کی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے جس میں ایک عام شہری جو ہے نا جہاں وہ شہید ہوا ہے اور اس کے ساتھ 3 اور جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مذاکرات جن پوائنٹس پر کیا گیا تھا اس پر حکومت خود قائم نہیں ہے، اور مذاکرات کرنے والے جتنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اور انتظامیہ تھی وہ اپنا اختیار کھو چکی ہے۔ ہم آج بھی یہی اسی اس پر قائم ہے کہ جو بھی اختیار رکھتا ہے وہ آئے مذاکرات کریں۔ ہم پرامن طور پر بیٹھے ہیں دھرنے میں، لیکن جب تک اختیاردار ادارے جو مذاکرات ہوئے ان پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں، اس کو یقینی نہیں بناتے ہیں، تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں، ہم ان سے بھی یہی وہ کریں گے کہ وہ آئے، سب سے پہلے اعتراف کریں کہ گزشتہ 10 دنوں سے جس طرح وائلنس کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہے، اس کی ذمہ دار گورنمنٹ آف بلوچستان اور یہاں کے فورسز ہیں۔ اس کی مذمت کریں اور اس مسئلے کو حل کریں اور یقینی بنائیں کہ راجی مچھی کے دوران جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جتنے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے، ان سب کو ریلیز کیا جائے گا، اور آگے آنے والے وقتوں میں اسٹیٹ وائلنس ریلیز نہیں کی جائے گی پرامن مظاہرین کے خلاف۔ تو ہم بالکل تیار ہیں آج کسی سے ملنے کے لیے، لیکن جب تک ہمارے ڈیمانڈس کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی تنظیم ہیں اور سیاسی تنظیمیں باقاعدہ ڈیبیٹ سے، لاجک سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔
ہم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ ہماری طرف سے مسئلے کال کرنے کے لیے ہم حکومت کو تمام ذمہ داران کو ہمیشہ موقع دیتے آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو موقع دیتے آئے ہیں کہ وہ اختیار رکھے. اور اقوام متحدہ کی بات ہے تو اقوام متحدہ کا ایک سگنیٹری نیشن پاکستان بھی ہے جس نے ہیومن رائٹس کنونشن پر کے سائن ہے. تو ہم ان سے نوٹس کی اپیل اس لیے کرتے ہیں کہ گزشتہ 9 دنوں سے پورا بلوچستان اس وقت معاشرے میں ہے، نیٹ بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، راستے بند ہے، لیکن پاکستان میں نہ پاکستان کی میڈیا اس پر بات کر رہی ہے، نہ ہی پاکستان کی سیاسی تنظیمیں اس پر بات کر رہی ہے. بلوچستان پہ بات کرنے کا وہ لوگ کبھی جرأت نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں، کیونکہ ان کا ایک نوٹس بلوچستان میں جاری جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کو روک سکتا ہے. ان پر سب سے بڑی بات ہے کہ اویئرنیس کریٹ کر سکتا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس کو ہمیشہ چھپایا گیا ہے، کوئی کوریج نہیں ہے، نہ نیشنل میڈیا میں نہ انٹرنیشنل میڈیا میں. اور نیٹ ورک کو بند کرنے کا سب سے بڑا میرے خیال سے وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو ایک جاری جبر ہے جس طرف اسٹیٹ وائلنس یوز ہو رہا ہے وہ سامنے نہ آ سکے میڈیا.